نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، وضو نہیں ہے، سب کا جڑ، سب اختلافات کا جڑ امامت ہے. اگر نہیں ہے تو مجھے بتاؤ دین یہ کیسا دین ہے؟ بتاؤ. میں بتاتا ہوں. گڑھ لو نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. گڑھ لو، گڑھا ہوا تو آپ نے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور شور مچا رہے ہیں آپ مولوی صاحب. بسم اللہ. اگر ہوتا تبھی تو بتاتے. یہ ہوتا ہے نا، میں نے 5 دفعہ سوال تکرار کیا، ابھی اس کے ذہن میں آیا کہ کچھ گڑھ لیا. گڑھ لو. نہیں. اگر جواب ہوتا نا تو پہلی دفعہ جواب دے دیتے. پہلی دفعہ جواب دے دیتے. اب پتہ چلتا ہے، اب پتہ چل گیا کہ گڑھا ہوا ہے نہیں ہے. اب بتاؤ، اب پتہ چل جائے گا. بتاتا ہوں. جو فضول باتیں آپ کی، ان کا میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا. سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ نے کہا جی امامت سب سے بڑا اختلافی مسئلہ ہے، تو وہ اگر قرآن اور حدیث میں نہ ہو تو پھر یہ دین کیا ہے، یا یہ الوہیت کدھر سے آ گئی، رسالت کدھر سے آ گئی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے ہی اس وجہ سے، اختلافی مسئلہ بنا ہی اس وجہ سے ہے کہ قرآن کے اندر نہیں ہے اور آپ نے دعویٰ کر دیا کہ قرآن کے اندر ہے. اب جب اہل تسنن یہ مانگتے ہیں کہ بھئی وہ دکھائیں قرآن کدھر ہے جس کے اندر وہ امامت لکھی ہوئی ہے، تو پھر آپ باطل تعویلات کا سہارا لیتے ہیں، آپ مذمومہ تعویلات کا سہارا لیتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے. سو اختلاف، جب کوئی چیز حقیقتاً قرآن کے اندر موجود ہو تو وہ باعث نزاع ہو ہی نہیں سکتی. قرآن کے اندر توحید ہے، اب توحید کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت میں بھی نہیں، قرآن میں بھی نہیں نا. میری بات سنیں، بات سن لیں. آخرت ہے، آپ کا بھی آخرت پہ ایمان، ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن قرآن کے اندر جب امامت کا مزعومہ منصب جو آپ منوانا چاہتے ہیں، قرآن کے اندر جب وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہے ہی نہیں قرآن کے اندر، اور آپ قرآن میں نہیں ہے، سنت میں کیوں نہیں ہے؟ پھر سنت میں بھی نہیں ہے نا، قرآن میں بھی نہیں، سنت میں بھی نہیں ہے نا، تو پھر دین کامل کیسے ہے؟ سنت میں بھی نہیں ہے، ختم. تو پھر جواب دے دو. ہم مطلقاً امامت کی بات نہیں کر رہے، آپ کے مذمومہ عقیدہ امامت کی بات کر رہے ہیں. جو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا جو مسئلہ ہے نا، نہیں ملتا ہے، اور ہم یہ آپ سے دلیل مانگتے ہیں کہ بھئی دکھاؤ کون سا قرآن کی آیت ہے یا کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر ہے جس کے اندر یہ آپ کا مذمومہ عقیدہ موجود ہو. جب وہ نہیں ہوتا تو اختلاف بنتا ہے. اختلاف اس وقت نہیں بنتا جب قرآن کے اندر ہو یا حدیث کے اندر ہو، اختلاف تب بنتا ہے نہ ہو اور آپ دعویٰ کر دیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ ہم امامت اسی خصوصیات کے ساتھ جسے شیعہ عقیدہ رکھتا ہے، اسی تفاصیل کے ساتھ آپ قرآن و سنت میں نہیں ہے تو دین کامل نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجازت دیں لیڈرشپ کا جو مسئلہ ہے، ان کی جانشینی کا جو مسئلہ ہے، ایک منٹ، ان کی خلافت کا جو مسئلہ ہے، میں اصل منصب بات کر رہا ہوں، وہ جانشینی کا معاملہ بعد میں، پہلے اصل منصب کی بات کر لیں. اجازت دیں مولوی صاحب، میں نے عرض کیا عوام سے، محترم ناظرین سے، کہ مولوی صاحب ہمارے سوال کے جواب ان کے پاس جواب نہیں ہے، یہ گڑھنے کے شکر میں، اور آپ کو بخوبی نظر آیا اور ان کی شکل سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح کیسے پریشان ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا ہے. اب مجھے بات کرنے دیں گے مولوی صاحب؟ اجازت ہے 2 منٹ میں بات کروں؟ ہاں. تو ان کے انداز سے بھی، ان کے پریشانی سے بھی آپ کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے گڑھا، اور لیکن ان کو خود بھی اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے جو گڑھا ہے وہ کافی گڑھنے میں ان کی جو کریٹیوٹی ہے، امیجنیشن ہے، تخیل ہے، وہ اتنا کامیاب نہیں رہا ہے. سوال ان سے یہی تھا کہ امامت ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور دین کے مسئلے پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا امام کون ہے، پیشوا کون ہے، اور وہ امام آئے گا، اس کے بعد بھی امام آئے گا نا، وہ بھی تو دنیا سے جانے والا ہے. اجازت دیں، یہ سوال اجازت دیں بھائی مجھے بات کرنے کی. یہ جو مسئلہ ہے اس کا اسلام نے کیا حل بتایا ہے کہ مسلمان کس کی اتباع کریں. ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے مسئلہ امامت پہ کہ امام کس طرح تعین ہوتا ہے، یہ تو ہمارے بہت ساری اسپیچز ہیں، آپ دیکھ لیں آپ کے کتب میں. آپ کے جو طریقہ کار ہے، ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کی تعین نہیں کی. ابو بکر خلیفہ بنا ہے تو مسلمانوں کی رضا سے بنا ہے. عمر اگر خلیفہ بنا ہے تو اس کو مسلمانوں کی رضا سے نہیں، ابو بکر کے نسب سے بنا ہے. اصول کا نہیں پتہ ہے، دوسرے موضوعات کی طرف بھاگتے ہیں آپ. اجازت دیں بات کر، امامت پہ بات کر رہا ہوں. آپ بھاگ کے اس طرف جاتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں، میں اصل منصب کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں مولوی صاحب اجازت دیں مجھے بات کرنا، امامت پہ بات کروں، میں امامت پہ بات کر رہا ہوں، اجازت دیں. عمر جو خلیفہ بنا ہے وہ عمر کے نسب سے بنا ہے. تو خلیفہ بننے کے 3 طریقہ ہے. ایک طریق ہے نص، جیسے ابو بکر نے عمر کو بنا ہے. ایک طریق ہے اہل حل و عقد، جیسے عمر نے سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر کو اس نے خلیفہ بنایا. اور ایک طریق ہے بالقہر والغلبہ، کہ وہ تلوار کے ساتھ آ کے مسلمانوں کا امام بن جائے. جیسے بنو عباس آئے، انہوں نے ایک جو خلیفہ تھا بنی امیہ مروان الحمار، اس کو قتل کیا، بری طرح شکست دی، ان کے قبروں کو کھودا،
قبروں کو کھود کے ان سے بنی امیہ کے جو خلفاء تھے قبروں سے نکال کے ان کو جلا دیا بنی عباس نے، وہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے. ان کے پاس 3 طریقہ ہے. تو یہ ایک، اور وہ جو خلیفہ بھی بنتا ہے نا وہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے، جب جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک دینی مسئلہ ہے، اسی مسئلے پر نزاع ہے. یہ کہتا ہے نہ قرآن میں نہ سنت میں ہے. ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں آپ کے قرآن و سنت میں نہیں ہے. آپ نے ہماری بات کا تکرار کیا کہ یہ قرآن میں بھی نہیں سنت میں نہیں ہے. تو اس سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے کہ سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے مسلمانوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینے سے نکلتے تھے ایک غزوے میں بھی نہیں نکلے مگر ایک انہوں نے اپنی جگہ کسی کو متعین کیا ہو. ہر غزوے میں، غزوہ احد بالکل مدینے کے ساتھ ہے، مدینے سے 20 منٹ کا راستہ ہے، وہاں پہ بھی نکلے تھے، وہاں پہ بھی اپنے جانشین معین کر کے گئے تھے. کہ لمبا سفر ہو چھوٹا سفر ہو، ہمیشہ مدینے پہ اپنا جانشین تعین کرتے تھے. علن کو ان کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں، 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد واپس آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، اور اتنا خوف بھی نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان ایک دن میں مثلا کیا گمراہ ہو جائیں. لیکن ایک سفر پہ جا رہے ہیں، آخرت کا سفر ہے، دنیا سے ان کو پتہ بھی ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور ایسا سفر ہے اس کے بعد واپسی کا کوئی امکان نہیں، وہ دنیا میں نہیں آ رہے ہیں، پھر قیامت تک کوئی اور نبی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ہے کہ ان کے بعد لوگ مختلف فرقے بھی بنیں گے. یہ بھی خبر دی انہوں نے کہ امت کے 73 فرقے بنیں گے، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ فرقے امامت ہی کی وجہ سے بنے. لیکن اس کے باوجود نہ امام کسی کو بنایا، نہ یہ طریقہ بتایا کہ امام کیسے بنتا ہے، کچھ بھی نہیں، ایسے چلے گا بس ختم بات. تو عرض یہ ہے ایک مرتبہ آپ میری ادعا کو نہ دہرائیں کہ قرآن میں بھی نہیں سنت میں نہیں ہے. وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں مان لیا کہ قرآن میں بھی نہیں سنت میں نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر قرآن میں بھی نہیں ہے سنت میں بھی نہیں ہے تو یہ اللہ حکیم کیسا ہے، یہ اللہ رحیم کیسا ہے؟ کیوں جھوٹ بولا؟ کیوں جھوٹ بولا کہ الیوم اکملت لکم دینکم؟ یہ دین کامل کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہمارے ساتھ اس طرح زیادتی کی کہ ہمارا سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے اس کی توضیح نہیں کی، تشریح نہیں کی. ٹھیک ہے نا. میں نہیں کہتا کہ آپ قرآن و سنت میں ہم میں جو ہے اسی عقیدے کے ساتھ جیسے شیعوں کا عقیدہ اسی تفصیل کے ساتھ امامت کا مسئلہ بتائیں نا. خلیفہ کیسے بنتا ہے، امام کیسے بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ قرآن و سنت میں ہمیں دکھائیں. چاہے آپ کے وہ کوئی اس طرح نہ ہو کہ عالم غیب ہے، وہ تفصیلات نہ ہو، ویسے آپ ہمیں بتائیں. کیوں نہیں بتایا؟ اگر قرآن میں ہمیں دکھائیں، سنت میں ہمیں دکھائیں. ہم سے مطالبہ کرتے ہیں قرآن و سنت میں دکھاؤ، ہم مان لیتے ہیں، ہم نہیں دکھاتے بھائی، ہم نہیں دکھاتے. فرض کرتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے. اگر آپ کی بات صحیح ہے تو یہ دین باطل ہے. نہ یہ اللہ نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ ایسے ہی آئے تھے. یہ وہ کام جو ایک دکاندار اپنے دکان کے ساتھ نہیں کرتا، اگر کر دے تو سب کہہ دیں گے اسے دکان کو ضائع کیا، خود اٹھ کے چلا جائے، کسی کو وہاں پہ تعین نہ کرے. ٹھیک ہے نا. ایک چرواہا اپنے بکریوں کے ساتھ نہیں کرتا، اپنے گدوں کے ساتھ نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ قیامت تک کیا ہے، کیا اللہ نے کیا ہے؟ تو بتاؤ. اب جواب دے تو دیں. اگر یہ اس ظلم کا کیا جواب دو گے؟ بسم اللہ. اب سنیں گے آپ؟ بسم اللہ. جی، سب سے پہلے آپ نے اب یہ سوال اٹھایا ہے کہ وہ آپ کے ہاں جو مذمومہ عقیدہ امامت ہے اس کو ثابت ہم نہ کریں یا کریں. چلیں، وہ تو آپ کے ذمہ قرض رہا، وہ آپ ثابت کر بھی نہیں سکتے. لیکن سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے امت کو بے وارث لاوارث نہیں چھوڑا، امت کو سارے طریقے بتا دیے ہیں. سب سے پہلی بات آپ نے قرآن سے ثابت کرو نا، پہلے قرآن سے ثابت کرو. بسم اللہ. قرآن سے حدیث سے نہیں، آپ کا اپنا موقف ہے. قرآن سے پہلے بتاتا ہوں. قرآن سے ثابت کروں گا، قرآن سے ثابت کروں گا، پریشان نہ ہو آپ حدیث متواتر کا شکار نہ ہو آپ. میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. پہلے قرآن ہے. قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر اولو الامر کی اطاعت واجب فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء. اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت بھی واجب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور اولو الامر کی بھی. اب اولو الامر صاحب امر کیسے بنے گا؟ صاحب امر کیسے بنے گا؟ امر کے اوپر کیسے وہ غالب آئے گا؟ ولی الامر کیسے بنے گا؟ تو قرآن نے سورہ مبارکہ شورى میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. وَأَمْرُهُمْ، امر کا لفظ سنیے گا. اولو الامر کیسے بنتا ہے؟ امرهم شورى بینہم، کہ وہ مومنین مسلمین ان کا ولی الامر مشاورت سے تشکیل دیتا، مشاورت سے اس کا انتخاب ہوتا ہے. تو یہ میں نے قرآن کی بات کی ہے، اور آپ ابھی اس کو مزید الجھانے کی کوشش کریں گے. تو قرآن سے میں نے اس کی جواب دے دیا. آپ پورا آیت پڑھو نا. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. یہ آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، پورا آیت پڑھو اور اس کا ربط دوبارہ سناؤ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منہم.
اچھا اولو الامر وہ بات کی بات ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ آئے شورا پوری طرح سے پڑھو. میں بتاتا ہوں اولو الامر کے بارے میں جو ہے جہاں سے آپ اپنی منصوص من اللہ ثابت کرتے پھرتے ہیں. آیت یہ ہے اولو الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، کہ اگر آپ کا آپس میں کوئی تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف واپس لوٹاؤ. اس میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ اولو الامر کو یہاں پہ اللہ نے شامل نہیں کیا ہے کہ اولو الامر کی طرف بھی لوٹاؤ، جیسا کہ آپ کے ہاں یہ کہ اولو الامر جو ہے معصوم ہے، اولو الامر کی اطاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح اللہ اور رسول کی واجب ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ اولو الامر کی اطاعت اللہ اور رسول کی طرف واجب ہے، بلکہ نہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں مخلوق معصیت خالق کا حکم دے رہی ہو وہاں پہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ خلیفہ ہو چاہے حاکم و امام ہو. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں اور آپ نے دین کو کامل کر کے اس دنیا سے جانا ہے. اگر منصوص من اللہ کا سلسلہ جاری کرنا ہو کہ ہر وقت ایک امام آئے، وہ اللہ اوپر سے اس کو نازل کرے، اس کے حکم کو نازل کرے کہ یہ امام ہے اس کو مانو، تو پھر وہ سلسلہ قیامت تک چلنا چاہیے. وہ سلسلہ آپ کے شیعہ بعض 6 امامی ہیں، بعض پتہ نہیں 3 کو مانتے ہیں، بعض 8 کو مانتے ہیں، بعض آپ میرا خیال ہے 12 امامی ہیں، 12 کو مانتے ہیں اور 12 پہ سلسلہ روک دیتے ہیں، بعض آدھوں پہ روکتے ہیں، بعض پتہ نہیں کدھر لے کے جاتے ہیں. اگر اللہ ہی کی حکمت تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک بندہ ہو جو منصوص ہو، جو ولی الامر بنتا ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیں یہ سلسلہ رکتا کیوں ہے؟ یہ سلسلہ پھر قیامت تک چلنا چاہیے. کیا آپ کے پاس دیکھیں آپ نے ادعا کیا ہے کہ امامت کا مسئلہ قرآن میں اس طرح ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اس آیت کو آپ نے ایک دوسرے آیت سے ربط دی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. ان کا آیت کا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس آیت کو آپ پوری طرح پڑھیں پلیز اور اس آیت کا ترجمہ کریں. لفظ امر سے کیا مراد ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس کا ترجمہ کریں اور ہمیں بتائیں. دیکھیں جہاں پہ بھی لفظ امر آتا ہے نا، جہاں پہ بھی لفظ امر آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسی سے مراد وہی ہے کہ سب ایک جگہ ایک ہی معنوں میں آتا ہے، کیونکہ لفظ امر ایک ایسا لفظ ہے جو بہت عام ہے. ایک تو حکم کے معنوں میں آتا ہے، حکم کے معنوں میں آتا ہے نا، اولی الامر صاحب حکم جو فرمان دیتا ہے. ایک امر ہے جو شے کے معنوں میں آتا ہے، چیز کے معنوں میں آتا ہے، کام کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ وہ امر نہیں ہے وہ اولی الامر والی امر. اولی الامر صاحب حکم جو حکم دیتا ہے، جو آپ پہ امر چلاتا ہے، حکم چلاتا ہے، جس کا امر جس کی جمع ہے اوامر، جس کا فاعل ہے عامر، جس کا مفعول ہے مأمور. ایک وہ امر ہے، ایک امر ہے جس کی جمع ہے امور، جس کا مطلب ہے کام. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ 2 مشترک لفظی آپ لے کے آئے نا، 2 مشترک لفظی لے کے آئے کہ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ زید نجار ہے اور زید عربی ہے، یہ 2 مختلف زید ہیں، 2 مختلف زید ہیں. تو پھر ہم اس کو ایک ہی معنوں میں لے لیں کہ یہ زید جو عربی ہے نجار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ زید دنیا میں بہت سارے ہیں. امر ایک امر ہے جو حکم کے معنوں میں آتا ہے، جس کا جمع ہے اوامر، جس کا اس میں فاعل ہے عامر، جس کا اس میں مفعول ہے مأمور. وہ اس امر سے مختلف ہے جو کام کے معنوں میں آتا ہے، جس کی جمع ہے امور. امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ کاموں میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں. اس کا خلافت امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ ادعا کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت مشورے کے ذریعے سے بنتا ہے، تو ایک حدیث ہمیں دکھائیں، ایک حدیث ہمیں دکھائیں، ایک روایت ہمیں دکھائیں کہ اس میں یہ آیا ہو کہ یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان سب سے بڑا مفسر قرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ مسلمان کو بتائیں کہ بھئی یہ جو یہ امامت کے لیے نازل ہوئی ہے، امامت مشورے سے بنتا ہے. پھر ہمیں بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف غزوات میں امیر نصب کرتے تھے، عمرہ نصب کرتے تھے، مختلف غزوات میں جاتے تھے، خود نکلتے تھے مدینہ منورہ پہ اپنی جگہ پہ کسی کو شخص کو وہاں کا حاکم تعین کر کے جاتے تھے، تو وہ کسی سے کیوں مشورہ نہیں کرتے تھے؟ اگر مسئلہ امامت میں یہ قرآن کا حکم ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ امامت کا مسئلہ مشورہ کرنے کے طریقے سے کے ذریعے سے طے ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ آپ جواب گڑھتے ہیں. ابھی فی المجلس آپ کے ذہن میں کچھ نہیں تھا، فی المجلس آپ نے ایک جواب گڑھ دی، اب پنس گئے سوچ میں مبتلا. تو ہمیں بتائیں، ایک حدیث دکھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی اس طرح سے تشریح کی ہو. یہ آیت کا شان نزول مسئلہ امامت ہے.
ویسے انسان اپنے سے گڑتا رہے نا تو دین تو گڑے گا. تو ہمارا مشکل بھی یہی ہے کہ لوگ گڑتے جاتے ہیں. میری باری آئے گی, باری آئے گی, باری آئے گی. جی اجازت فرمائیں, سنیں گے, سوال کامل ہونے دیں. جی بولیں, حدیث دکھائیں. دوسری بات دکھائیں کہ اگر واقعاً مسئلہ امامت مشورے سے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کبھی مشورہ نہیں کیا کسی سے؟ ہمیشہ حاکم بناتے تھے مدینے پر, مختلف شہروں پہ, یمن کے لیے فلان شخص, بحرین کے لیے فلان شخص, مکے پہ فلان شخص جائے, وہاں پہ امیر الحاج فلان ہو, کسی سے مشورہ نہیں کرتے تھے, خود تعین کرتے تھے. حالانکہ قرآن کا حکم ہے وہ مشورہ کریں, تو پھر وہ گناہ کار تھے کیا؟ غزوات کے لیے عمرہ تعین کرتے تھے, کسی سے مشورہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بتائیں کوئی دلیل بھی لائے نا. ویسے گڑنا تو آسان ہے, میں ادھر جا کے گڑتا رہوں. پھر سب سے اہم مسئلہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, اگر واقعاً امامت مشورے سے بنتا ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا قصور کیا تھا کہ ان سے مشورہ نہیں کیا گیا؟ وہ مسلمان نہیں تھے, ان سے مشورہ نہیں کیا گیا. بہت سارے لوگ تھے جن سے مشورہ نہیں کیا گیا. سقیفہ بنی ساعدہ میں کتنے لوگوں سے مشورہ کیا گیا؟ بہت کم لوگوں سے مشورہ لیا گیا. وہ اس کا واقعات موجود ہے بخاری میں. اچھا, اس کے علاوہ ابو بکر عمر کو جو خلیفہ بنایا وہ کس کے مشورے سے خلیفہ بنایا؟ عمر کے ساتھ کب شورا ہوا؟ اور ابو بکر نے خود عمر کو نصب کیا. اگر یہ آیا واقعا یہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ شورا سے امام بنتا ہے, تو سب سے بڑا کافر تو پھر ابو بکر ہے, سب سے بڑا گناہ کار ابو بکر ہے کہ اس نے آیت کی مخالفت کیا. عمر کو اس نے بنایا, پھر اس کے بعد عمر نے 6 آدمیوں کا شورا بنایا نا, 6 آدمیوں کا شورا بنایا. قرآن نے تو یہ تو نصب نہیں, یہ کوئی حد تو نہیں بنا کہ صرف 6 آدمی مشورہ دے سکتے ہیں. قرآن نے کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. آپ کہہ رہے ہیں کہ امامت شورا سے بنتا ہے, تو بقیہ لوگ مسلمان نہیں تھے, مہاجرین انصار صرف 6 آدمی تھے, باقی مسلمان نہیں تھے, عاقل نہیں تھے, وہ فاسق تھے مہاجرین انصار, کہ ان کی عقل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ آپ کے نزدیک قرآن نے بتایا. پھر اس سے آگے چلتے ہیں, پھر آپ کے جو خلفاء بنے اور آپ نے اجماع کیا ہے کہ جو شخص قہر و غلبہ کے ساتھ تلوار کے ذریعے اپنے مخالفین کو قتل کر کے خلیفہ بنتا ہے وہ برحق خلیفہ ہوتا ہے. یہ تو پھر آپ کا عقیدہ جو اجماعی عقیدہ ہے مسئلہ امامت میں قرآن کے خلاف ہے. بسم اللہ. اب سنے کے بات میری 5-6 سوال کیے کر کے جواب یہ بات کی ہے جی کہ امرہم, آپ نے یہ بات کی ہے کہ امرہم شورا بینہم کے اندر حکومتی امر داخل نہیں ہے, حکومتی امر داخل نہیں ہے امرہم شورا بینہم کے اندر. تو یہاں پہ عمومی طور پہ مفسرین نے امرہم سے مراد یہ لیا ہے کہ جنگی معاملات اور دیگر جس طرح کے غزوہ بدر کے موقع پر مشاورت, غزوہ خندق کے موقع پر, غزوہ احزاب کے غزوہ احد کے موقع پر مشاورت. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام جو متعین ہوتا ہے اس کے سب سے بڑے معاملات ہی یہ مصالح امت ہوتے ہیں, ان میں جہاد کے لیے جانا اور غنیمتیں تقسیم کرنا, جزیہ وغیرہ لگانا, زکوٰۃ کی وصولی کرنا, لوگوں کی ویلفیئر اور ان کی فلاح و بہبود کے کام کرنا. کوئی حدیث دکھاؤ نا, امرہم جو ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, یہ وہی اولو الامر ہے, یہ کوئی دلیل تو دکھاؤ نا. مولوی جی صبر کریں. آپ نے پہلے یہ ادعا کیا کہ آپ کے پاس جی قرآن سے نہیں ہے, قرآن سے دکھائیں. ابھی ہم نے قرآن سے دکھایا ہے, تو اب یہاں سے فرار گڑھ کے دکھایا نا, گڑھ کے دکھایا. جی میں بتاتا ہوں, گڑھ کے نہیں دکھایا, یہ قرآن ہے. اب اس کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے. امرہم شورا بینہم قرآن ہے لیکن وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں, قرآن اپنے سے بنا رہے ہیں. قرآن نہ یہ مفہوم کیوں نہیں ہے؟ امرہم یہ لفظ عام ہے, یہ عام ہے بھائی, یہ امامت خلافت نہیں ہے, یہ عام ہے. میں بتاتا ہوں, ان کا کام ہے کہ آپس میں مشورہ کریں. حکومت اس کے اندر آپ امر حکومت کو اگر نکالتے ہیں کہ کہتے ہیں اس امرہم کے اندر امر حکومت داخل نہیں ہے, تو آپ کو اس کے لیے دلیل چاہیے. قرآن کا حکم تو عام ہے کہ چاہے آپ کا حکومت کا مسئلہ ہے یا حکومت کو مینج کرنے کے یا گورن کرنے کے معاملات ہیں, جو ہر معاملے کے اندر آپ پہلی بات آپ مانتے ہیں, آپ کوئی ایسی دلیل لے کے آئیں جو اس معنی کی تخصیص کرے. آپ مخصص لے کے آئیں, اس عام کا میں مخصص لے کے آتا ہوں, مخصص چاہیے آپ کو, لے کے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ, تیرا رب خلق کرتا ہے, ما یشاء جس کو چاہے, وَيَخْتَارُ اور وہ اختیار کرتا ہے, اپنے منصب کے لیے وہ اختیار کرتا ہے. ما کان لہم الخیارہ, لوگوں کو اختیار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ مخصص ہے کہ امامت لوگوں کا کام نہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, اجازت دیں بات کرنے کی, مخصص مانگا آپ نے,
وَأَمْرُهُمْ، لوگوں کا کام ہے کہ اپنے آپس کی زندگی کے کاموں میں مشورہ کریں، کس سے شادی کریں، مکان کس کو بیچ دیں، کون سا کاروبار کریں، اس میں مشورہ کریں، نہ وہ کہ جس کو اللہ نے خارج کر دیا کہ لوگوں کا اختیار نہیں ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، لوگوں کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جو اللہ کے کام میں دخالت کرے کہتے ہیں کہ میں اختیار کرتا ہوں، میں بناتا ہوں اللہ کے منصب کے لیے، وہ مشرک ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا سورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وَإِذِ ابْتَلَى رَبُّكَ بِكَلِمَاتٍ وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، اللہ نے ان کو امتحان لیا، آگ میں ڈال دیا بھائی، پھر کہا کہ بچے کو لے کے جاؤ مکے میں چھوڑ دو، بچہ کچھ بڑا ہو گیا پھر کہہ دیا ذبح کر دو، ایسے سخت امتحان لیا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، امتحان میں جب کامیاب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تجھے امام بناتا ہوں، بنانے والا میں ہوں. اگر امامت مشورے سے ہوتا تو اللہ نہ بناتا، کہتے ہیں مشورے کرو، ادھر اپنے شہر گاؤں میں جو لوگ ہیں، قبیلے میں لوگ ہیں، ان سے مشورے کرو، امام بن جاؤ. انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے فرزند اگر لوگوں کا کام ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام مشورے سے اپنے بچوں کو خلیفہ بناتے، امام بناتے، اپنے بچوں کو اپنے مشورے سے بناتے، ٹھیک ہے نا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہے. قال لا ينال عهد الظالمین، فرمایا کہ آپ کے ذریہ میں سے جو غیر معصوم ہوں گے، جو ظلم کرے گا، جو جس سے بھی گناہ سرزد ہوگا، اس کو یہ امامت نہیں ملنے والا، صرف معصوم کو ملے گا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ کسی سے مشورے سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنانا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تیرے رب نے ملائکہ تو معصوم ہے، ملائکہ تو معصوم ہے، مومن ہے، ان سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں. نہیں فرمایا کہ آپس میں مشورہ کرو خلیفہ کون بن جائے، اس لیے کہ یہ عہدہ ہے ہی اللہ کا. اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا لا ینال عہدی، یہ میرا رتبہ ہے، میرا مرتبہ ہے، یہ امامت دنیاوی مرتبہ نہیں ہے کہ لوگ بنا دیں، یہ اللہ کا جانب سے ایک عہدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہے؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا، ایک دکھاؤ کہ کبھی نبی کریم نے کسی سے مشورہ کیا ہو کہ میں مدینے پہ کس کو خلیفہ بناؤں اپنا. ایک دفعہ ابو بکر عمر نے مشورہ دینے کی کوشش کی کہ بنی تمیم میں کس کو بناؤں، تو ان کی مذمت کس طرح ہوئی، دیکھا نا، آیات نازل ہو گئی سورہ تحریم کی. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ امامت ہمیشہ نصب سے ہوتا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس کا امامت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ اگر کہتے ہیں امامت سے اس کا تعلق ہے، ایک حدیث دکھاؤ، ایک دفعہ دکھاؤ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا ہو، ٹھیک ہے نا. کسی امام بنانے کے چکر میں کہ مدینہ پہ حاکم کون ہوگا، یمن پہ حاکم میرا کون ہوگا، مشورہ کیا ہو کسی سے، ہمیشہ خود نصب کرتے تھے. جیش کے عمرا کو کسی سے مشورہ کیا ہو، کبھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اب چیٹ پڑھو اپنا، دوسروں آپ کو کیا مشورے دے رہے ہیں. ہاں جی، جواب دیں. اب آپ کا جواب ہے نہیں تو کیا دیں. کافی آپ نے وہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے کیا بات ہے. ابھی آپ نے یہ بات اور یہ دعویٰ چھوڑ دیا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، اور اس سے پہلے آپ نے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. میرا خیال یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ امور تکوینیہ کون سے ہیں، امور تشریعیہ کون سے ہیں. جہاں پہ حکم امور تکوینیہ کے بارے میں اللہ کی آیت کے اندر آتا ہے، آپ اسے امور تشریعیہ پہ لگا دیتے ہیں، امور تشریعیہ کو آپ امور تکوینیہ میں داخل کر دیتے ہیں. جہاں پہ امرہم شورا بینہم ہے، وہاں پہ امور تشریعیہ کے بارے میں ہے. یعنی شریعت کا حکم آپ کو یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے، آپ جس کو ثواب دید سے منتخب کرنا چاہیں آپ کریں. ان میں تمام امور داخل ہیں. آپ نے مخصص نہیں دکھایا. اور کیسے دوبارہ تکرار کرو، دوبارہ بتاؤ بھائی، بتائیں یہ کیسے کسی کو امام بنانا اس کا خلق ہے، یہ تخلیق ہے. امام ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ امامت دے دیتا ہے. آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اس کو خلیفہ بنایا. امور تشریعیہ میں سے ہے. امور تشریعیہ میں سے کیا چیز تشریعہ میں سے؟ تشریعیہ میں سے ہے. کیا چیز تشریعہ میں سے؟ مطلب ہے کہ اگر ایک ملک کے لوگ انہوں نے اپنا سربراہ چننا ہے تو یہ امور تشریعہ میں سے ہے. شریعت انہیں بتائے گی کہ کیا کیا صفات. اگر اللہ نے ایسا حکم دیا ہے نا کہ تم بناؤ اپنا سربراہ، تم اپنا سربراہ تشریعہ ہے جو. لیکن اگر اللہ خود بنائے، اللہ خود کسی کو تعین کرے، یہ لوگوں کا کام نہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ تخلیق بھی نہیں ہے. بات سن لیں. جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے
فرمایا کہ میں آپ کو امام بناتا ہوں، وہ امام اس معنی میں نہیں جس معنی میں آپ لے رہے ہیں. کس معنی میں؟ خلیفہ بالفضل کے معنی میں ہے، اولی حاکم الامر کے جو معنی ہے میں امام وہاں پہ، جی حاکم کے معنی میں امام امام ہے، ابراہیم علیہ امام السلام پیشوا سے ہے کون جس سے کی ملک طاعت حکومت؟ واجب ہے. امامت وہ للناس حاکم ہے. امام، انی جاعلک للناس اماما، میں سب لوگوں کے لیے آپ کو امام پیشوا بناتا ہوں، آپ کی طاعت ہم ان پہ واجب ہے. ہم حکومت کے امر کی اگر بات اس کر کے رہے پاس ہیں طاقت ہوتی اور حکومت بھی آپ اس کے ہاتھ امر میں ہوتی. نبوت کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم امر حکومت کی بات کر رہے ہیں اور مخصص آپ دکھا رہے ہیں امر نبوت کا. جناب دیکھیں ابراہیم ہم علیہ حکومت کی بات نہیں کر رہے، ہم جانشینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمین کا امام پیشوا جو دینی طور پر واجب الاتباع ہے، اس کا نام ہے امام. وہ کون ہے؟ اگر حکومت ہے تو ٹھیک ہے، حکومت نہیں بھی ہے تو پھر بھی امام ہے. وہ کون ہے جس کی طاعت واجب ہے؟ سنیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس دنیاوی حکومت کے لیے طاقت نہیں تھا. اگر طاقت ہوتی، لوگ طاعت کرتے، ان کے پاس اتنے اتباع ہوتے تو حکومت بھی ان کی ہوتی. بات سن لیں. یہ سمجھتے ہیں کہ امامت حکومت کے معنی میں ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص ایسا واجب الاتباع نہیں ہے وہ تمہارا عقیدہ جیسا واجب الاتباع محمد یہ رسول قرآن اللہ کے خلاف ہے. یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کے خلاف یہ قرآن نہیں کا ہے. انکار ہے. قرآن کے خلاف نہیں ہے. بالکل میں پڑھوں. یہ قرآن کے اندر ہے. یہ قرآن کی تکفیر ہے. لے کے آؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی آیت کو ابھی تم نے پڑھا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی. اب یہ کہتا ہے کہ رسول کی طرح کسی اور کی اتباع واجب نہیں ہے. جب اللہ نے فرمایا ہے کہ اسی طرح طاعت کرو جس طرح اللہ کی طاعت کرتے ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرتے ہو اور اولی الامر کی طاعت کرو، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی اللہ تعالیٰ نے اولی الامر کی تعریف کی ہے. قرآن میں ایسے افراد ہیں جن کی طاعت واجب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. اب آپ کہتے ہیں یہ اولی امرہم شورا بینہم، جس کے پاس کوئی روایت نہیں ہے. امر آئے اولی الامر میں ایک معنوں میں ہے، امر آئے شورا دوسرے معنوں میں ہے. ایک اختلاف لفظی کو آپ نے پکڑ کے، مشترک لفظی کو آپ پکڑ کے بیٹھے ہیں، گڑ رہے ہیں. جواب دوں آپ اس آیت کو پورا پڑھیں. آپ دیکھیں مولوی صاحب ایک منٹ مولوی صاحب آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ٹھیک ہے سب سمجھ گیا. ایک منٹ مولوی صاحب ایک منٹ میں آپ کو بہت وقت دینے لگا ہوں. آپ کے فائدے میں بات کر رہا ہوں، میں استدلال نہیں کر رہا. مولوی صاحب دیکھیں آپ سے دو مانگے نا، آپ نہ کریں، آپ اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. کر لیں. دیکھیں میں نے پروگرام بھی چلانا ہے، میں پروگرام کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. مکمل ہونے دیں. بسم اللہ. آپ پروگرام اپنی مرضی جتنی دیر بات کرنا چاہیں بات کریں، میں آپ کو روکوں گا نہیں. ایک منٹ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جو منتظر ہیں بات کرنے کے، ٹھیک ہے نا. آپ کو میں نے بہت وقت دیا، تقریباً شاید 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہے، 1 گھنٹہ 40 منٹ، ٹھیک ہے نا. تقریباً کوئی جواب نہیں آپ نے سارے وقت میں. ٹھیک ہے مجھے نہیں آتا، مجھے جو آتا ہے میں کہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں آتا. آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے مولوی صاحب کہ آپ کہتے ہیں کہ دین کامل ہے، اس میں امامت کا مسئلہ مشروحاً قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ وہ دلائل بتائیں کہ قرآن کی روح سے آپ نے ایک آیت بتا دی، سنت کی روح سے بتائیں. پھر ابوبکر کی خلافت جو ہے قرآن و سنت اس کی روح سے کیا ہے، عمر عثمان ان کی خلافت کے جو کچھ 5-6-7 منٹ میں یہ باتیں ختم کر دیں. میں آپ کا رد نہیں کروں گا، صرف آپ کی بات سنیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. پھر اگلے ہفتے آپ مزید کال کریں، آپ سے بات ہو، کیونکہ لوگ ابھی منتظر ہیں، ان پہ ظلم ہوگا. جی انشاءاللہ ان پہ ظلم ہوگا. ہاں کیونکہ آپ کی بات بھی ختم ہو چکی ہے. آپ ویسے بھی تخلیقات اور تخیلات کے پیچھے پڑ گئے ہیں. مجھے پتہ ہے، مجھے بالکل جو ہے نا ابھی گڑھنے کی باری آپ گڑھیں 5-6-7-8 منٹ جتنی مرضی گڑھیں، پھر آپ جو ہے وہ دوسروں کو قرآن کی آیت سنیں گے. آپ قرآن کی آیت بسم اللہ. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آدھی آیت آپ نے پڑھی ہے، آگے سے نہیں پڑھا. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید اس کی وضاحت فرما دی، جس سے امر اطاعت جو ہے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ کیا اللہ اور رسول جیسی اطاعت اولو الامر کی ہے. تو قرآن نے بتایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تمہارے آپس میں کوئی تنازع بن جائے، یعنی اس کے اندر تم کے اندر اولو الامر بھی داخل ہیں، کہ اگر رعایا اور اولو الامر کے درمیان تنازع واقع ہو جائے یا رعایا کے آپس کے معاملات کے اندر تنازع واقع ہو جائے، تو پھر آپ کو کرنا کیا ہے؟ پھر چونکہ اولو الامر اس انداز میں واجب الطاعہ نہیں ہے جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس واسطے قرآن نے کہا کہ اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو.
یہ آپ کی اللہ بات اور قرآن رسول یہ کی نہیں کہہ طرف رہا رجوع کرو۔ قرآن پہ آپ جھوٹ نہ کریں قرآن یہی کہہ قرآن رہا نے ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس قرآن- طرح اس کی اطاعت واجب ہے اس کی اطاعت واجب نہیں ہے بھائی قرآن کھول کے دیکھیں، آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں۔ دیکھیں میں آپ کو آیت سناتا ہوں قرآن کھول کے سورہ دیکھیں۔ مبارکہ فَإِن سورہ نساء تنازعتم آیت فی 83 شیءٍ پڑھیں فردوہ ذرا الی الرسول۔ سورہ نساء آیت 83 پڑھیں فَإِن تنازعتم فی شیءٍ فردوہ الی اللہ والرسول۔ سورہ نساء آیت 83 یہاں پہ پڑھیں بھی اولی الامر اولی الامر کیوں نہیں آیا؟ جب تنازع واقع تو ہو دوسری جائے جگہ تو پہ اولی آیا الامر نا کیوں نہیں آیا یہاں پہ؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِي يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ وہاں یہاں پہ نہیں آیا کہ اختلافی مسئلہ کو دیکھیں ان کا ادعا یہ ہے کہ اللہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم اور اختلافی مسائل میں اولی الامر کی اختلاعات نہ کرو یہ ایک ایسا احمقانہ مسئلہ ہے ایک ایسے قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اختلافی مسائل میں اللہ اور رسول کی طرف پلٹو یہ نہیں کہا کہ اختلافی مسائل میں ان کو واجب طاعت نہیں ہے یہ لیکن دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے پاس مسلمانوں کے پاس ایسے امور آتے ہیں جس پہ جو خوف کا مسئلہ ہوتا ہے اور امن کا مسئلہ ہوتا ہے اور مسلمان اس کی تشہیر کرتے ہیں اسی مسئلے کو اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئیں اور اولی الامر کے پاس آئیں لعلمہ الذی یستنبطونہ منہم یہ ان کا طریقہ حل ان کو بتائیں بتا دیں گے تو اجازت دیں کی بات ہے اجازت دیں امن کی بات ہو رہی ہے خوف اور امر کی یہ آپ کا امن کے عقیدہ معاملے میں ایک شخص ہے اس کی طاعت واجب ہے لیکن اختلافی مسائل میں اس کی بات نہیں مانیں گے اختلافی مسائل میں پھر کون حل کرے گا اختلافی مسائل میں اس طرح نہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ آپ کہہ رہے ہیں کہ تنازع میں اس کی بات نہیں مانیں گے آپ میری بات سن لیں تنازع میں اس کی بات نہیں ہے یہاں پہ تم کے اندر ضمیر جمع ہے تم کے اندر اولو الامر بھی داخل ہیں تم کے اندر عوام بھی داخل ہیں رعایا بھی داخل ہیں اگر رعایا کے آپسی معاملات آپ مجھے بتاؤ جس کی طاعت واجب ہے اس سے نزاع کرنا جائز ہے جس کی طاعت واجب ہے اس سے نزاع کرنا جائز ہے جس کی طاعت واجب ہی نہیں ہے اس سے نزاع جائز ہے تو اس طاعت واجب ہے اولی الامر کی نا رسول کی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم اولی الامر کی اطاعت اس درجے میں واجب نہیں ہے جس درجے میں رسول کی اطاعت واجب ہے ایک ہی سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم رسول سے اختلاف ممنوع ہے رسول سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا اولو الامر جو ہیں ہمارے بعد کے ائمہ ہیں حاکم ہیں چاہے وہ مولا علی ہیں چاہے جناب عمر ہیں ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اختلاف کیا جا سکتا ہے جائز ہے ان سے تو وہاں پہ کیوں کہا سورہ نساء نمبر 83 میں کیوں کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ بہرحال اب بات کریں سن لیں وہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ اگر معاملہ آ جائے امن اور خوف کا یعنی جنگ کا معاملہ ہے یا کوئی امن کا معاملہ ہے رفاع عامہ کا معاملہ ہے تو وہاں پہ تو تنازع کی بات ہی نہیں ہے وہاں پہ اولو الامر کے ساتھ تنازع کی بات ہی نہیں ہے اب کہاں سے وہاں پہ تنازع لے کے آ گئے ہیں تنازع کی بات نہیں ہے وہاں پہ آپ کوئی اور دلیل لے کے آئیں یہ آپ نے خود سے گھڑ لیا یہاں پہ مسئلہ ایسے نہیں ہے جہاں پہ تنازع کی بات ہے وہاں یہ ہے اولو الامر کو تنازع کے اندر دخل ہے تنازع دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ آپ کے اپنے عقیدے کے بھی خلاف ہے جماعت عمریہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خلفاء کی طاعت واجب نہیں ہے جماعت عمریہ کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ خلفاء کی طاعت واجب ہے ہم اور ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نزاع کرنا جائز ہے ان کا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے آپ کے جو علماء کا عقیدہ ہے امامت کے مسئلے پر دیکھیں بات سنیں آپ کے جو ابھی وقت ختم ہو چکا ہے آپ کے علماء کا جو مسئلہ امامت کا عقیدہ ہے اکابر کا احمد بن حنبل کا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو اس سے اس کی طاعت واجب ہے اس سے اختلاف کرنا حرام ہے اس پہ خروج کرنا اس پہ حرام ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق یہ اصول اہل سنت کے ٹھیک ہے معصیت کی جب حکم دے نا وہ معصیت کو حکم دے معصیت کا اگر حکم دے معصیت کو حکم دے لیکن اس کی طاعت واجب ہے اور اس سے نزاع کرنا حرام ہے دیکھ تو بھی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے دیکھیں اللہ کی اطاعت کرو معصیت کا حکم دے تو اس کی اجازت طاعت دیں واجب نہیں رہے گی بات کریں آپ معصیت کا حکم دے تو اس کی طاعت اور جو آپ نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ جو بندہ جبرن وہ مسلط ہو جائے خلافت کے اوپر اہل سنت اس کو بھی خلیفہ برحق مانتے ہیں اہل سنت کے ہاں اس کو خلیفہ برحق نہیں کہا جاتا بلکہ جبر و اکراہ کی صورت میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ حاکم بن گیا ہے طاقت کے زور پر اس لیے اس کے سامنے ہم امر کے ساتھ کتاب دکھاؤ نا کتاب اس طرح نہیں ہوتی ہمارا عقیدہ یہ ہمارا عقیدہ وہ ہے آپ بیٹھ کے گڑ رہے ہیں بھائی کتاب دکھاؤ خبر گڑ نہیں رہے ہم یہ سب باتیں ہم کتاب دکھا کے ثابت کر چکے ہیں جواب نہیں ہے بات سن لیں آپ اس کو اقرار کی صورت میں قبول کیا جاتا ہے
ساری کتب میں یہی لکھا ہوا ہے، فقہ کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو صرف الزام تراشی کرنے کے اوپر عبور حاصل ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب جبر کی صورت میں کوئی بندہ مسلط ہو جائے خلافت کے اوپر، تو اس کو صرف امن عامہ کو بحال رکھنے کے لیے اور خون مسلم کو گرانے سے بچانے کے لیے اس کو صلحاً قبول کیا جاتا ہے۔ جس طرح کے امام زین العابدین نے کربلا سے واپس آنے کے بعد کسی قسم کی کوئی کاروائی جنگی شروع نہیں کی ہے، جبکہ یزید پلید ملعون وہ خلیفہ برحق نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے بعد امام باقر دیکھ لیں، امام جعفر الصادق دیکھ لیں، امام حسن عسکری دیکھ لیں، کسی ایک نے بھی مسلح جد و جہد نہیں کی ہے۔ کیوں؟ وہ ایسا نہیں ہے کہ امام برحق مانتے تھے ان خلفاء کو، وہ خلفاء برحق تھے بھی نہیں، نہ اہل سنت کے ہم برحق تھے، بلکہ اس واسطے کہ خون مسلم جو ہے اس کی بڑی قیمت ہے، اسے زمین پہ نہ گرایا جائے۔ اسی اصول کے اوپر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے امیر معاویہ سے صلح کی ہے۔ آپ پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں مسئلے کو۔ اوکے، تھینک یو جناب، بہت مہربانی۔ اگر مزید کچھ کہنا تو کہہ دیں، کیونکہ میں آپ سے خداحافظی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ منتظر ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ خدا حافظ کر لیں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ مزید آپ انشاءاللہ کو مزید دیکھ آپ لیں سے گے۔ استفادہ کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا عزیزو، شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا عزیزو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو خلفاء ہیں، جو بالقہر والغلبہ، جو تلوار کے زور روح سے خلیفہ بنتے ہیں، ان کو یہ خلیفہ برحق نہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان کے یہ دیکھیں، خلافت کے مسئلے پر ان حضرات کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی حدیث روایت تو ہے نہیں ان کے پاس، سب من گڑت باتیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب المناقب لأحمد بن حنبل، احمد بن حنبل کی کتاب ہے مناقب احمد بن حنبل ابن جوزی کی کتاب ہے۔ اچھا، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، والسمع والطاعہ، صفحہ نمبر 240 میں، والسمع والطاعۃ للائمہ، ہماری مذہب یہ ہے کہ سمع و طاعت کریں گے ائمہ کے لیے، جو امیر المؤمنین کہلائے گا، البر والفاجر، چاہے وہ نیک ہو و فاجر ہو، ومن ولی الخلافہ، جو خلیفہ بن جاتا ہے، فاجتمع الناس علیہ ورضوا بہ، جو اس پہ لوگ اجتماع کریں اور راضی ہو جائیں کہ یہ خلیفہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا خلیفہ بن جاتا ہے۔ ومن غلبهم بالسیف حتی صار خلیفۃ وسمی امیر المؤمنین، اور جو شخص تلوار کے ذریعے، قتل و غارت کے ذریعے خلیفہ بن جاتا ہے، قاتل جو بھی ہے، وہ دشمن اسلام ہے، جو بھی ہے وہ خلیفہ بن جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خلیفہ کہلاتا ہے۔ اچھا، اور امیر المؤمنین کہلائے گا، وہ خلیفہ ہو جائے گا اور امیر المؤمنین کہلائے گا۔ پھر اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے، اگلے صفحے میں وہ کہتے ہیں ومن خرج علی امام من ائمۃ المسلمین، جو شخص کسی مسلمین کے امام پہ خروج کرے، وکان الناس اجتمعوا علیہ، اور لوگوں نے اس پہ اجماع کیا، واقروا له بالخلافہ، اور اس کو خلیفہ مانے، بأی وجہ کان، کسی بھی طرح سے وہ امام بنا ہو، بالرضا او بالغلبہ، چاہے رضا اور غلبہ سے امام بنا ہو، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمین، اس خارجی نے عصائے مسلمین کو، یعنی مسلمین کے اتحاد کو برباد کیا، اور یہ باطل ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ کتاب ہے مناقب امام الشافعی تالیف فخر الرازی، یہاں پر وہ شافعی کا بھی ہے، شافعی فرماتے ہیں کل قریشی غلب علی الخلافۃ بالسیف واجتمع الناس علیہ فهو خلیفہ، جو بھی قریش کا ہو وہ تلوار کے ذریعے خلیفہ بنے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ اب جہاں تک انہوں نے ان آیات کا ذکر فرمایا ہے، آیات کا قرات کیا، میں ان کا جواب دے دوں عزیزو۔ یہ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے، آیت یہ ہے عزیزو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے اولی الامر کی، صاحب حکم کی۔ تو شریعت میں ایسا صاحب حکم ہے جس کی طاعت واجب ہے، اسی طرح جس طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیں، اور اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا یہاں پہ کہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر وہ گناہ کرے تو اس کی طاعت نہ کرو، اس طرح کوئی شرط نہیں، یہ اپنے سے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تم نزاع کرو پر اس کو پلٹا دو، اِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، اگر تم کسی چیز کے ساتھ نزاع کرو، اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ تم اگر اولی الامر کے ساتھ نزاع کرو، آیت وہ نہیں کہہ رہا
کسی بھی چیز میں آپس میں نزاع ہو، مسلمانوں کے آپس میں نزاع ہو، تو اس میں حق کہاں سے ملے گا؟ حق ملے گا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر اولی الامر کے ساتھ تم نزاع کرو، یہ غلط ترجمہ کر رہے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کیا یعنی اولی الامر کی طاعت واجب ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ نزاع ہو جائے تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ جاؤ۔ یہ آیت یہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ اگر تمہارا آپس میں نزاع ہو جائے کسی مسئلے پر تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ جاؤ۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ تم اگر اولی الامر کے ساتھ نزاع جائز ہے، اولی الامر کی طاعت واجب ہے اور اس سے مخالفت کرنا حرام ہے۔ جس کی طاعت واجب ہے اس کے ساتھ نزاع کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نزاع اس کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اگر کسی مسئلے پر آپس میں نزاع ہو جائے، اور سب سے مسلمانوں کا اختلافی مسئلہ کیا ہے؟ اختلافی مسئلہ امامت ہے۔ نزاع اس مسئلے میں تم قرآن اور رسول کی طرف اگر مراجعہ کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا تم اولی الامر تمہارا کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جہاں تک اولی الامر کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ جب مسلمانوں کو کوئی ایسی بات آ جاتی ہے امن یا خوف کی، کوئی بھی مسئلہ امن کا یا خوف کی بات ہے، تو وہ اس کی تشہیر کر دیتے ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ کوئی فوج آ رہا ہے کفار کا، تو لوگ اس کی وہ کرتے تھے، افواہیں پھیلاتے تھے، اس کی منع ہے۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر اسی بات کو آپ کو خبر آئی امن و خوف کی، یہ پلٹ جاؤ تم اللہ رسول اور اولی الامر کی طرف، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی اولی الامر کی طاعت واجب ہے، ان کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ اس آیت کا اس طرح ترجمہ کرنا کہ تم اگر اولی الامر کے ساتھ تمہارا نزاع ہو تو تم پھر اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ یہ ایک من گڑت ترجمہ ہے قرآن مجید کا، جو قرآن مجید نہیں کہہ رہا۔